إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ بعد درود و سلام اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ تغابن کی آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے بعض کی بیویاں اور بعض بچے یہ تمہارے لیے دشمن ہوا کرتے ہیں، بس تم ان سے آگاہ ہو جاؤ۔ اسی آیت کے پیش نظر میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرات، اللہ رب العالمین انسان کو اولاد سے نوازتا ہے۔ یہ اولاد ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین ایک والدین کو اولاد سے نواز دے۔ جس کے پاس اولاد نہیں وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں۔ جس گھر میں اولاد ہے وہ گھر رونق ہے، وہ خاندان رونق ہیں، ان خاندانوں میں ایک الگ چمک دمک رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ جس گھر میں اولاد ہوں، جس کے ہاتھ میں مال ہوں، تو ان کے لیے یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا، ہمیں اولاد جیسی نعمت دی، تو ہم اس نعمت کو کہاں تک ان کے حقوق کی ادائیگی کر کے ان کو سنواریں گے، یا ان کو غلط راستے پر وہ جائیں تو ان کو ہم کہاں تک صحیح راستے پر لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ اولاد جیسی نعمت ایک والدین کو دی ہے۔ یہ اولاد رونق ہوا کرتے ہیں، یہ اولاد والدین کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کو نعمت قرار دیا، اولاد کو نعمت قرار دیا، ایک عظیم نعمت قرار دیا۔ اور وہیں دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کو والدین کے لیے آزمائش قرار دیا، فتنہ قرار دیا۔
امتحان قرار دیا، تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے اولاد کی صحیح ڈھنگ سے تعلیم و تربیت کریں گے، ان کی تربیت کا خیال رکھیں گے، تو یہ ہمارے اولاد ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ثابت ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت پر زور نہیں دیں گے، اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، تو یہی اولاد ہمارے لیے آزمائش ہوگی، ہمارے لیے فتنہ ہوگی، اور جب یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہو جائے گی تو یقیناً ہمیں پھر بعد میں اپنے اولاد کو سنوارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو اللہ رب العالمین نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، ایک طرف اللہ رب العالمین اس اولاد کو فتنہ قرار دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہ مال اور تمہاری یہ اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ وہیں اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر کہا، جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو، اللہ رب العالمین تم پر موسلا دھار بارش کو نازل کر دے گا۔ مزید کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین تمہیں مال کی دولت سے نوازے گا، تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اولاد کو نعمت قرار دیا، وہیں دوسری طرف انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہا تمہارے یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارے یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کو آزمائش فتنہ بنانا ہے، فتنے میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو، یا پھر اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے ان کے حقوق کی ادائیگی کر کے ہم اپنے اولاد کو ایک عظیم نعمت بنائیں گے۔ یہ جو عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، ہم اسی کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے اولاد کو صحیح راستے پر لائیں گے، اپنے اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دیں گے۔ حضرات، یہ اولاد جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کیسے ہوگی؟ یہ اولاد ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی ذمہ داری ایک والدین کی ہوتی ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کی ذمہ داری پر پورا نہیں اترتے ہیں، جو ایک والدین کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اولاد کے تئیں، ان ذمہ داریوں کو اگر وہ نہ نبھائیں تو یہی اولاد پھر فتنہ بن جاتی ہے، ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اور اگر یہ اولاد صحیح تعلیم و تربیت پر ہے، ایک والدین اپنے اولاد کو اگر سدھارا ہے، سنوارا ہے، تو یقیناً ایسے صالح اولاد اس کے لیے نعمت ہے، اور وہ انسان خوش نصیب ہے کہ وہ اس جیسی عظیم نعمت سے اللہ رب العالمین نے اس کو سرفراز کیا ہے۔ اور ایسے والدین کی زندگیوں میں خوشیاں ہوتی ہیں، خوش نصیب ہیں ایسے والدین جو اپنے بچے کو سنوارے ہوئے ہیں، سدھارے ہوئے ہیں، صحیح تعلیم و تربیت دے رہے ہیں۔ اور وہیں اگر یہ اولاد نافرمان ہو جائے، مطیع و فرما بردار نہ ہو، والدین کا کہا نہ مانے، غلط راستے کو اختیار کر لے، بد کردار ہو جائے، بد چلن ہو جائے، تو یقین مانیے ایک والدین پر یہ اتنا گرا گزرتا ہے کہ والدین کا دل کا سکون اور راتوں کی نیند یہ اس سے چل بستی ہے، انہیں سکون ہے، نہ راتوں کو نیند آتی ہے۔ اور واللہ اگر ایک اولاد والدین کے لیے فتنہ ہو جائے، غلط راستے کو اختیار کر لے، تو ایک والدین کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اولاد نافرمان ہو جائے، اپنے والدین کی ناقدری کرے، اپنے اولاد کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہ اپنائے، قرآن و حدیث پر عمل نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار نہ کرے، تو ایک والدین کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور حضرات، اس نعمت کو، جو نعمت اللہ رب العالمین نے اولاد کی شکل میں ہمیں دی ہے، یہ کیسے صالح ہوں گے، کیسے مطیع و فرما بردار ہوں گے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو مطیع و فرما بردار بنائے، ان کو توحید پر لانے کی کوشش کرے، ان کو اللہ کے رسول کی تعلیم دے، دینی تعلیم سے ان کو نوازنے کی کوشش کرے، اور ان کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے ان کو صحیح تعلیم و تربیت پر لانے کی پوری کوشش کرے۔ ایک باپ
والدین میں سے ایک باپ جو ہوتا ہے وہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کے لیے ایک باپ کے جو حقوق ہیں وہ اپنے اولاد کے حقوق کے تقاضوں پر پورا اترے۔ ایک ماں گھر پر ہوتی ہے، بچہ ہے ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، باپ کے مقابلے میں بچہ ماں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے یہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لے، اپنے بچے کو سنوارنے کی کوشش کرے، اور ایک ماں باپ جب دونوں ایک ساتھ ہوں تو دونوں مل کر کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اس بچے کا خیال رکھیں، ان کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کو پورا کرنے کی کوشش کرے، جو ذمہ داریاں عائد ہیں ان ذمہ داریوں کو وہ نبھائے، صحیح تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کرے، تب جا کر کے وہ عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے اس کو دی ہے، اس نعمت کو وہ پا کر کے خوش نصیب بن سکتا ہے، اور اس کے گھروں میں خوشیاں ہوں گی، اس کے خاندانوں میں خوشیاں ہوں گی، اس کے گھروں میں رونقیں ہوں گی، اس کے خاندانوں میں رونقیں ہوں گی۔ لیکن اگر صحیح تعلیم و تربیت نہیں کریں گے تو یقیناً پھر ہمیں پچھتانا ہوگا، اور یہی ہماری اولاد جب نافرمان ہو جائے گی تو ہمارے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ حضرات، ماں باپ کی یہ جو ذمہ داری ایک اولاد کے تئیں ہوتی ہے، یہ ذمہ داریاں کب شروع ہوتی ہیں؟ ایک والدین کو اپنے بچوں کے تئیں کو فکر مند ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچے کے تئیں فکر مند ہونا شروع ہو جائے۔ بچہ پیدا ہوا، شریعت کہتی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرو۔ اگر اللہ رب العالمین نے لڑکے سے نوازا ہے تو اللہ رب العالمین کا تم شکریہ ادا کرو، جانور کو ذبح کرو، لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کرو، لڑکی ہے 1 بکرے ذبح کرو، 7ویں دن عقیقہ کرو۔ اور مالی استطاعت رکھتے ہوئے بھی اگر ہم عقیقہ نہیں کر رہے ہیں یا 7ویں دن سے ٹال دے رہے ہیں، بعد میں کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، اور پھر اسی دن اچھا نام رکھو، وہ نام جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہو، اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہو، وہ نام اپنے بچوں کو رکھیں۔ عبد النبی نام رکھ دیا، عبد الرسول نام رکھ دیا، عبد الکعبہ نام رکھ دیا، ہم یہ سب نام اپنے بچوں کا رکھتے ہیں جن ناموں سے شرک کی بو آتی ہے، یہ سب شرکیہ نام ہیں۔ ہم ان ناموں کو اپنے بچوں کو رکھنے سے پرہیز کریں، بچیں ان ناموں سے، ہم ان ناموں کو اپنے بچوں کو رکھیں جو نام اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ عبد الرحمن، اللہ رب العالمین کو عبداللہ نام پسند ہے، عبد الرحمن نام پسند ہے، یہ سارے نام ہم اپنے بچوں کا رکھیں۔ آج کل اتنا ویواد چل پڑا ہے، ہم اپنے بچوں کو ایسا نام تلاشتے ہیں، ایسے نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن ناموں کا کوئی معنی و مطلب ہی نہیں نکلتا، نام کچھ ہے معنی کچھ ہوتا ہے۔ ہم ایسے نام اپنے بچوں کا رکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اس نام کا ملے نہ، دنیا میں کوئی اس نام کا ہونا جس کو نام سے پکارا جا رہا ہو، ہم ایسے نام اپنے بچوں کا رکھتے ہیں۔ ہم صحیح نام رکھیں، جو نام صحابہ کرام کے ہیں ان ناموں کو چنیں، نبیوں کے نام ہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہیں، ان ناموں کو ہم اختیار کریں، صحابیات کے نام ہیں، ان ناموں کو ہم اپنے بچوں کا جب نام رکھیں تو ان ناموں کو چنیں، صحیح نام رکھنے کی کوشش کریں، معنی و مفہوم پر غور کر کے ہم اپنے بچوں کا نام رکھا کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جو ہم اپنے اولاد کو جو نام رکھا کرتے ہیں ان کی زندگیوں پر، انسانی زندگی پر ان ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے، انسانی زندگیوں پر بھی ان ناموں کا اثر پڑتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، سعید بن مسیب وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا کا نام تھا حزن، حزن کے معنی ہوتا ہے رنج و غم کے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا تھے، ان کا نام تھا حزن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے نام کو بدل دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے امی اور ابو نے ان نام کو رکھا ہے، بہت پہلے رکھا ہے، ان نام کو چھوڑ دیجئے، تبدیلی مت کریے۔ حزن نام رکھ لیے۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ کاش میرے دادا نے اگر اس وقت اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا ہوتا، پیارے نبی کی نصیحت پر اگر وہ عمل کر لیے ہوتے۔ ان کا نام تھا حزن، رنج و غم کے معنی میں۔ بیان کرتے ہیں کہ ہر وقت میرے گھر میں رنج و غم کا ماحول ہوا کرتا تھا، کسی نہ کسی بہانے میرے گھر میں رنج و غم ہوا کرتا تھا۔ اب تو ناموں کا اثر یہ انسانی زندگی پر پڑتا ہے، اس لیے صحیح نام چنیں، جو نام اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، پسند ہے، ہم اپنی اولاد کو وہ نام رکھا کریں۔
اور حضرات، ایک والدین کی جو ذمہ داری اپنے اولاد کے تئیں بنتی ہے وہ یہ کہ جب بچہ بولنے لگے، منہ کھولنا شروع کر دے، اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکلنے شروع ہو جائیں، تو اسی وقت اپنے بچے کو کلمہ توحید کی دعوت دیں، اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھائیں، اور یقین مانیں کہ وہ بچہ اپنی اس ٹوٹی پھوٹی زبان سے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اگر آپ سوچیں، غور کریں، جب وہ اپنی زبان سے اس کلمات کو ادا کرتا ہے تو بڑی ہی مٹھاس معلوم ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو جب وہ کچھ بولنا شروع کر دے تو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی دعوت دیں، لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے کہ جب کوئی انسان اٹک اٹک کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے، اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی ٹوٹی ٹوٹی زبان سے ہی صحیح ان کو کلمہ توحید سکھائیں۔ وہ بچہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے جب لا الہ الا اللہ کہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے گا، تو یقیناً اللہ رب العالمین کو یہ کلمات بہت پسند آئیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تاکید کریں۔ اور اسی طریقے سے حضرات، والدین کی جو ذمہ داری بنتی ہے، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری وہ یہ کہ والدین کو چاہیے اپنے اولاد کے تئیں فکر مند ہو کہ اس کی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھے، جسمانی صحت کا بھی خیال رکھے۔ عرب میں یہ عام رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کی جسمانی صحت کا بہت ہی خیال رکھا جاتا تھا، اور اس وقت عرب میں جو پیدا ہوتے تھے، پیدائش ہوتی تھی، ان کو دیہاتی داعیہ کے پاس بھیج دیا جاتا تھا، وہاں اس کی رضاعت ہوتی، وہاں وہ دودھ پیتا۔ وجہ یہ ہوتی کہ یہ جو دیہات کی عورتیں ہوتی ہیں، ان میں جو طاقت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، جو شجاعت و بہادری ہوتی ہے، جو دیہات میں رہتے ہیں ان کے اندر زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ لیجئے کہ وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت ہوئی۔ تو عرب کا یہ رواج تھا کہ اپنے اولاد کے تئیں وہ فکر مند ہوا کرتے تھے، ان کی جسمانی صحت کا خیال رکھا کرتے تھے، اور ہم پر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تئیں فکر مند ہوں، ان کی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا کریں۔ اور حضرات، والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچہ، انسان، یہ جو اولاد ہوتے ہیں ان پر شیاطین کی نظر پڑتی ہے، شیاطین کی نظر کا اثر ان پر ہوا کرتا ہے، اور انسانوں کی نظر کا بھی اثر ہوا کرتا ہے۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کی وہ ذمہ داری لیں، ان کا خیال رکھیں، اور اس خیال کی ذمہ داری شریعت دے رہی ہے۔ کہاں سے دے رہی ہے؟ شریعت وہیں سے اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ جب تم ازدواجی زندگی کی شروعات کرو، جب تم تعلقات بناؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعا سکھلائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ازدواجی زندگی کو قائم کرنے جا رہے ہو تو پڑھو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعا سکھلائی، کہا کہ تم یہ دعا لیا کرو کہ اے اللہ، میں تم سے شیطان کی حفاظت چاہتا ہوں، اور میں حفاظت چاہتا ہوں اپنے اس اولاد کی جو تو عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ مسنون دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اس دعا کا اہتمام ہر ایک والدین کو کرنی چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سورج غروب کا وقت ہوتا ہے، جب سورج ڈوبنے لگتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، تو یہ وقت شیطان کے انتشار کا وقت ہے، شیطان کے پھیلاؤ کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں تم اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنے بچوں کو گھروں میں رکھا کرو، گھروں کے دروازے بند کر دیا کرو۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، شام کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، چوراہوں پر گھوم رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، والدین کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو اپنائیں، اپنے اولاد کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ان کے تئیں فکر مند ہوں، اور ان
کو نصیحت کریں، ان کو بتائیں کہ یہ شیطان کے انتشار کا وقت ہے، شیطان کے پھیلاؤ کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں جب ہمارے بچے، یہ اولاد، ایک والدین ان ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرے گا، وہ باہر گھومیں گے، سڑکوں پر چوراہوں پر عیش کریں گے، تو یقین مانیے کہ ایسے بچوں پر شیطانوں کا اثر ہوگا، اور یہی بچے بد اخلاق ہوں گے، بد کردار ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا لحاظ رکھیں اور اپنے بچوں کو شروع سے ہی، بچپن سے ہی ان کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو پھر یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد جب ہم ان کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ہم سے آسانی سے یہ معاملات ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے حضرات، جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہمیں اور آپ کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات، والدین پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ یہ کہ ایک والدین اولاد کو بچپن ہی سے تعلیم پر زور دینے، عبادت کرنے، نماز پڑھنے، ریاضت کی تعلیم دے، خود بھی اس پر ایک والدین ہونے کی حیثیت سے عمل کریں، نمازوں کی ادائیگی کریں، تعلیم و تربیت کا ماحول گھر میں بنائیں، اور اپنے اولاد کو بھی اس بات کی تلقین کریں، اپنے اولاد کو بھی اس بات کی تعلیم دے، نماز پڑھنے کا حکم دے جو کہ سب سے ضروری ہے۔ اور یاد رکھو کہ علم کا شوق دلانا، دینی تعلیم حاصل کرنا، یہ ایک والدین کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے تئیں اپنے اولاد کے پیش نظر وہ فکر مند ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو، مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کو کہا جائے اور 7 سال سے پہلے وہ نماز ہی نہ پڑھے، بلکہ اگر اس کو عقل و شعور ہے، دوست و دشمن کو پہچان رہا ہے، تو 7 سال سے پہلے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کی جائے، نماز پڑھنے کو کہا جائے۔ لیکن جب وہ 7 سال کا ہو جائے، نماز کی ادائیگی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، تو اس وقت تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو شریعت کہتی ہے کہ تم ان کو مارو۔ تو یہ ذمہ داری ہر والدین کو لینی چاہیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی تم جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی تم اس آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کی ان پر سخت مزاج فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، لا یعصون اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، ما یفعلون ویؤمرون، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اولاد کے تئیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے خاطر، ان کی عبادت کے خاطر، ان کی ریاضت کے خاطر ہم اپنے اولاد کے لیے یہ ذمہ داریاں سوچیں اور ان کو اس بات کی تلقین کیا کریں۔ اور حضرات، یہ بھی ضروری ہے کہ جب اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے پیش نظر ان کو تعلیم پر ابھاریں تو کچھ ہدیہ، کچھ تحائف، کچھ گفٹ بھی ہم اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً دیا کریں۔ ایسا کرنے سے اس پر ہمارے بچوں کا بہت اثر پڑتا ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے بچوں کے اندر ایک خوشی ہوگی، اور وہ اسی خوشی میں کہ ہمیں ہدیہ ملیں گے، ہمیں تحائف ملیں گے، تو اس سے وہ اس کام پر اور ابھر کر کے آئیں گے اور اس پر دل جمعی کے ساتھ وہ عمل پیرا ہوں گے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں، بڑے عالم بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابو نے مجھے یہ کہا کہ تم ایک حدیث اگر تلاش کرو گے، ایک حدیث سناؤ گے تو میں تمہیں 1 درہم دوں گا، ایک حدیث کے بدلے 1 درہم دوں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم بن ادہم کہ میں حدیثوں کی تلاش میں نکل پڑتا تھا، محدثین کے پاس میں جاتا، ان کے حلقات میں رہتا، ان سے حدیثیں سیکھتا، حدیثیں سیکھ کر کے اپنے ابو کے پاس آتا اور میں ان سے کہتا، آج میں نے اتنی حدیثیں سنی ہیں، اتنی حدیثیں میں نے سیکھی ہیں، آپ مجھے اتنی حدیثوں کے بدلے اتنے مقدار میں آپ مجھے درہم دیا کریں۔ اور صحابیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھوایا کرتی تھیں، پھر ان کو مسجد میں لے جایا کرتی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب رونا شروع کر دیتے تھے تو ان کو کھلونے دے کر
تھی۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم تعلیم و تربیت پر، عبادت پر، ریاضت پر اپنے بچوں کو اگر ابھاریں، وہ بچہ پریشان ہو رہا ہو تو پھر ہم ان کو ہدیہ دے کر کے، ان کو تحائف دے کر کے ہم اس کو مزید اس کام کو کروا سکتے ہیں، اور وہ بچہ خوشی خوشی اس کام کو کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ اور حضرات، والدین کی ایک اور جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو انجینئر بنا دیا، سائنسداں بنا دیا، اب ہمیں اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے فرصت مل گئی۔ یاد رکھو، کل روز قیامت اللہ رب العالمین تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنے بچے کو انجینئر کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنے بچے کو سائنسداں کیوں نہیں بنایا۔ کل روز قیامت جب عدالت سجے گی، اللہ رب العالمین کے حضور جواب دینا ہوگا، تو یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں یہ سوال دینا ہوگا کہ تم نے اپنے بچے کو علم دین سکھایا یا نہیں، قرآن مجید کی تعلیم دی یا نہیں، توحید پر کیا یہ بچہ گامزن تھا یا نہیں، توحید کا اقرار کیا یا نہیں، نبی کی سنت پر یہ عمل پیرا تھا یا نہیں۔ تو یہ ضروری ہے ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہمارا بچہ دنیا میں کامیاب ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ بالکل نہیں سوچیں، کیونکہ روز قیامت ہمیں جو سوال ہوگا اپنے اہل و عیال کے تعلق سے، تو یہی سوال ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے اولاد پر یہ جو ذمہ داریاں تھیں، کیا ہم نے ان کو دین کی تعلیم سکھایا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کو کہا، کیا یہ جو اللہ رب العالمین کے احکام ہیں ہم ان احکامات کو ان کو سکھائے یا نہیں۔ اور حضرات، اسی طریقے سے ایک والدین پر جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ایک والدین اپنے اولاد کے تئیں یہ سوچتا ہے کہ ابھی بچپنا ہے، ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، وہ شرارت کرتے ہیں، ان شرارتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بچہ ہے، جھگڑا کر کے آیا، ابھی بچہ ہے، کسی کو گالی دے دیا، ابھی بچہ ہے، اسکول سے کسی کی پنسل لے آیا، ہمیں علم ہے، چھوڑ دیجئے، ابھی بچہ ہے، چھوٹی بچیاں ہیں، نیم پتھنا لباس ہم لا کر کے پہناتے ہیں، ان کی شرم و حیا کا جنازہ ہم خود نکالتے ہیں، چھوٹی بچی ہے، ابھی پہن لے گی، کیا ہوگا؟ یاد رکھو، یہی تعلیم و تربیت دینے کا وقت ہے، یہی سے ان کی تربیت کرنے کا وقت ہے۔ اگر آج ہم چھوٹے پن سے، بچپن سے ان کی تربیت پر زور نہیں دیں گے تو پھر آگے بھی زور نہیں دے پائیں گے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حضرات، ایک والدین کو اپنے اولاد کے تئیں فکر مند ہونا چاہیے، اور اپنی اولاد کی جب ہم تعلیم و تربیت پر زور دیں یا اپنی اولاد کی جب تربیت کریں تو ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ نرمی اپنائیں، نرمی اپنائیں، اپنے اولاد کے تئیں سخت مزاج نہ بنیں، ہاں ڈر دلائیں، خوف دلائیں، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا خوف دلائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم اپنے اولاد کو اللہ رب العالمین کا خوف دلایا کرو۔ تو بعض ناتجربات اور والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈنڈوں سے ان کی پٹائی کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ رویہ اپنانا، اتنا سخت ہو جانا، یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہوں گی، اور یہی بچے بڑے ہو کر آپ پر غصہ بھی کریں گے۔ آپ پر جب صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوگی، نرم مزاجی نہیں اپنائیں گے، تو وہ آپ سے بھی محبت و سلوک کے ساتھ وہ پیش نہیں آ سکتے۔ تو ہم رحم و کرم کا معاملہ کریں، نرمی اور شائستگی کے ساتھ اپنے اولاد پر پیش آئیں، اور یہ جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر والدین کو اپنے اولاد کے تئیں فکر مند ہونے اور ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہر والدین کو ان کو صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔